امریکہ میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی، ہواؤں کا رخ عالمی سطح پر خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ بدلنے کا ٹائم ہوا جاتا ہے۔ جتنے بھی سرویز ہیں وہ ٹرمپ کو آگے قرار دے رہے ہیں کہ ٹرمپ ڈائریکٹلی کسی چیز کو اگر وہ دیکھنا چاہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے یہاں اتنی کسی کی ہڈیوں میں جان ہے کہ وہ اس کو انکار کر دے گا۔ جیسے ہی ٹرمپ آئیں گے بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کے ولاگ میں بات کرنے جا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور اس میں امریکہ میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پہلے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عوامی نمائندگان میں قرارداد منظور ہوئی، یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے اس نے بھی اس پر آواز اٹھائی، یورپی یونین ہو، دنیا کے کئی ادارے ہوں، وہ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن اب امریکہ میں جیسے جیسے پریزیڈنشل الیکشن قریب آ رہا ہے، حالات بدلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات سے پہلے ہی جو وہاں کی انتظامیہ ہے، جو وہاں کی بیوروکریسی ہے، جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا پریزیڈنٹ منتخب ہونے جا رہا ہے، اور جو امریکن پالیسیز ہیں کسی بھی کنٹری کو لے کر، کسی بھی شخصیت کو لے کر، وہ اسی جانب آہستہ آہستہ پھر چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 نومبر کو امریکہ کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور ہم ڈیفینیٹلی اس کے امریکہ ہی ہوں گے، انتخابات وہاں پہ آبزرو کریں گے۔ تو اس سے پہلے جناب 62 عوامی نمائندگان کے جو لوگ ہیں، انہوں نے جناب ممبر جو پارلیمنٹ ہیں ان کی جانب سے پریزیڈنٹ بائیڈن کو خط لکھا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو جیل میں قید ہے ان تک رسائی دی جائے، ان کو انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی جماعت کو جو مشکلات ہیں وہ ختم کی جائیں۔ امریکہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، پاکستانی گورنمنٹ پر پریشر ڈالے۔ اس کا ریئیکشن دفتر خارجہ نے بھی دیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، اس کے اوپر کسی ملک کو ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں اس کے اندر انٹرفیئر کرے۔ جس طرح وہاں پہ قرارداد منظور ہوئی تھی تب بھی فورن آفس نے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ان کی جانب سے ترجمان دفتر خارجہ ہے، ریاست پاکستان کا موقف جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے لوکلی جس طرح بیشتر امیدیں لگا رکھی تھیں، حکومت سے ہٹنے کے بعد نیا آرمی چیف نہیں بننے دینا، مطلب کون بننا چاہیے ان کے مطابق، پھر جناب الیکشن 90 دن میں کروانے ہیں، پنجاب کے پی کے گورنمنٹ ڈیزالو، وہ سارے معاملات کرتے بالآخر انہوں نے دیکھا جی قاضی فائزی صاحب کو بھیجنا ہے، منصور علی شاہ کو لے کر آنا ہے، ان کے آنے کے بعد ریلیف ملے گا۔ اور ایک آخری آپشن جو پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی تھی، جو ان کا ورکر، جو ان کا سپورٹر بات کر رہا تھا، مشاہد حسن سید صاحب اس کو بڑی مزے کی جو ہے کمنٹری کر چکے ہیں، بات کر چکے ہیں کہ جیسے ہی ٹرمپ آئیں گے بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کے دوبارہ صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں، اور انہوں نے بڑا ان کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ان کو امریکہ میں ویلکم بھی کیا۔ یو این او کے اجلاس میں گئے تب بھی وائٹ ہاؤس ان کو بلا کے ان کو بڑا ویلکم کیا، ملاقاتیں کی، ان کی مسز ساتھ تھیں۔ تو آفٹر لانگ ٹائم کسی پاکستانی شخصیت کو اس طرح امریکہ میں ویلکم کیا گیا تھا۔ ابھی شہباز شریف 2 بار گئے ہیں، اس طرح سے چیزیں نہیں ہوئیں، انفارمل سے ملاقاتیں تھیں ٹرمپ کے ساتھ، جو ایک شائع وہاں کے ایک ہوٹل میں ہوتا ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے جو پریزیڈنٹ ہے، یو این او میں آنے والے تمام جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کرتا ہے، تو اس میں اسلام دعا ہوئی، لیکن باضابطہ طور پہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو خان صاحب کو بڑے اچھے سے ملے تھے، ان کی مسز پرانا بھی جانتی تھی خان صاحب کو اپنے جو ارلی ٹائم کی۔ تو اب جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر ٹرمپ دوبارہ سے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اور چیزیں ہواؤں کا رخ عالمی سطح پر خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ بدلنے کا ٹائم ہوا جاتا ہے، جس کی ایک عکاسی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ 62 عوامی نمائندگان جو ہیں، جو اراکین اسمبلی ہیں، ان کی جانب سے بائیڈن کو پریشرائز کیا گیا ہے۔ اب ٹرمپ کے بننے کے چانسز کتنے ہیں، اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ 5 ڈفرینٹ اداروں کے سرویز آئے ہیں، جس میں داحل ہے، جس میں اکانومسٹ ہے، جس میں جناب 52-48 بتا رہا ہے ایک ادارہ، اکانومسٹ 54% بتا رہا ہے ایک ادارہ، 51-49۔ جتنے بھی سرویز ہیں یا جتنے بھی ایسے لوگ جو پریڈکشن کرتے ہیں، جو ادارے انٹرنیشنل ادارے جو پریڈکشن کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، وہ ٹرمپ کو آگے قرار دے رہے ہیں کہ ٹرمپ بآسانی امریکن پریزیڈنٹ بن جائیں گے۔ سوئنگ سٹیٹس ہوں، باقی علاقے ہوں، ٹرمپ کی مقبولیت 2 بار اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوگی ان کے اوپر، ایک بار تو بال بچے، تو ایک سمپتی کا ووٹ بھی ان کے حق میں ہے۔ ان کے دور میں جو ان کی پالیسیز تھی، گرجتے ہیں، برستے ہیں، مسلم مخالف بات کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو امیگرینٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، عمل کچھ نہیں کیا۔ ہارڈ باتیں ضرور کی انہوں نے، لیکن کسی بھی ایسے مسئلے کو انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو ان کا دور ایک اچھا دور امریکہ میں کنسیڈر ہوتا ہے، اور جو بائیڈن صاحب ہیں ان کی عمر کا بھی تقاضا تھا، اس طرح سے چیزیں نہیں مینیج کر پائے۔ اب یہ کاملا ہیرس جو ہے مد مقابل ہے، خاتون ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہلری کلنٹن کا جو الیکشن ہوا تھا، پاپولر ووٹ جو ہے ہلری کلنٹن لینے میں کامیاب ہو گئی تھی، کوئی 25-30 لاکھ ووٹ ٹرمپ کے مقابلے میں ان کو زیادہ پڑے تھے۔ لیکن جب بات ہے ڈیلیگیٹس کی، جو الیکٹورل کالج ہے، وہاں پہ 270 ووٹ مل گئے تھے ٹرمپ کو، اور ٹرمپ جناب وہ امریکن پریزیڈنٹ بن گئے تھے۔
اب یہاں بھی کہہ رہے ہیں جو پیش گوئی کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی صورتحال بتا رہے ہیں. کاملا ہیرس جو ہیں وہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ ٹرمپ سے زیادہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. سوئنگ سٹیٹس میں بھی ان کی صورتحال بہتر ہے. عوامی سطح پر پاپولر ووٹ جو عام ایک بندہ ووٹ ڈالتا ہے, آپ میں جا کے جو ووٹ پول کرتے ہیں, جو امریکہ کا الیکشن جو سسٹم ہے اس میں ایک عام ووٹ جو ایک عام آدمی ڈالتا ہے, پھر جو الیکٹورل کالج ہے اس کا ووٹ. اب الیکٹورل کالج کا جو بھی صورتحال ہے وہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ مضبوط ہے. ایک تو بڑے بزنس ٹائکون ہیں جو وہاں پہ بھی پولیٹیشین جو لوگ جو وہاں پہ پاور رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں کے انفلوئنشل لوگ ہیں, تو ان کا جو حلقہ احباب کہہ لیں وہ خاصا مضبوط ہے ٹرمپ کا, تو وہ وہاں سے دوبارہ سے اچھا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو شاید ایسی ہی سچویشن ہوگی, ریپیٹیشن ہوگی اسی کی جو ہم نے 2016 میں دیکھا تھا کہ ہلری پاپولر ووٹ زیادہ لیکن الیکٹورل کالج کے ووٹ کم. اب اس بار بھی دوبارہ یہی چیز ریپیٹ ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. دوسری جانب پاکستان سے اسے ریلیٹ کر لیں ہم, تو ہواؤں کا رخ یہ بانی پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں, اور میں کہہ رہا کہ بالکل یہاں پہ کوئی کیسز ختم ہو جائیں گے وہ سیدھا ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھا دیا جائے گا. کم از کم جو ایک مشکلات ہیں ان کے لیے, ان کی جماعت کے لیے امریکن پریشر کی وجہ سے اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ ٹرمپ بن جاتے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی کسی چیز کو اگر وہ دیکھنا چاہیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے یہاں اتنی کسی کی ہڈیوں میں جان ہے کہ وہ اس کو انکار کر دے گا یا اس کو ڈیلے کرے گا. ہم نے تو ایک کیس دیکھا ابھی ریسنٹلی کہ ایک بڑی شخصیت امریکہ گئی ہوئی تھی, وہاں پہ ایک وہ خاتون جو کس کا نام ہے پورا, جن کا 9 مئی واقعات کے اندر جو گرفتار تھی, غیر ملکی نام لینا مناسب نہیں ہے, یو ایس نیشنلٹی تھی ان کے پاس, تو ان کو جناب جیسی وہ گئے تو ان کا جو ایک ہماری شہری آپ کے پاس وہاں پہ بند ہے تو اس کا کیا ہے, انہوں نے وہیں سے آرڈر کیے, ان کو بھی کوئٹہ سے رہائی دینی پڑ گئی تھی. اسی طرح ایک دو جرنلسٹ بھی اٹھائے گئے تھے جن کے پاس یو ایس ریزیڈنسی تھی یا یو ایس جن کے پاس نیشنلٹی تھی, فوری طور پہ چھوڑنا پڑ گیا تھا ان کو بھی. تو یہ جو معاملہ ہے, تو اب جو جس طرح عوانی نمائندگان کے جو 62 لوگ وہاں پہ کہہ رہے ہیں, ممبران پارلیمان کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تک یو ایس جو اتھارٹیز ہیں پاکستان میں وہ بھی جا کے ملیں, یہ مطالبے میں شامل ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر ٹرمپ بن جائیں گے تو پاکستان میں بانی پی ٹی آئی کے لیے, ان کی جماعت کے لیے ریلیف ہوگا, اور ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. تو اسی بدلے ہوئے رخ میں آج ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی جو ہے 9 ماہ کے بعد اڈیالہ جیل سے رہا بھی ہو گئی ہیں. تو آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کم از کم جیل سے باہر آ جائیں. تھینک یو سو مچ.